لك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یہ خالق خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 3 مخلوقات جو پیدا کی ہیں انہیں الگ الگ صفتیں دی. فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے عقل دی، خواہش نہیں دی. اللہ رب العالمین نے جانوروں کو خواہش دی، عقل نہیں دی. اور انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل بھی دی، خواہش دی. بس معاملہ یہی ہے کہ جب ایک آدمی کی خواہش عقل پر غالب ہو جاتی ہے تو وہ جانوروں کی طرح حرکت کرنے لگتا ہے یا جانوروں کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، جانوروں کے طبقے والے اعمال ہونے لگتے ہیں. اور جب ایک آدمی کی خواہشات کے اوپر عقل غالب آ جاتی ہے تو اس کا معاملہ فرشتوں کی طرح ہوتا ہے، فرمانبرداری والا انداز. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تو رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا کرنے کے ساتھ جو تقاضا کیا کہ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کریں. اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر قسم کے جذبات انسان کو عطا کیے. اسے خوشی کا جذبہ، غم کا جذبہ، تنہائی کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، محبت کا جذبہ، ہر قسم کی خواہشات بھی اللہ رب العالمین نے دی. حاصل کرنے کی کوشش، عزت کی، دولت کی، مال کی، تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے دی. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ان جذبوں کو اور ان خواہشات کو بے لگام نہ ہونے دیں. اگر یہ خواہشات بے لگام ہوتی ہے تو اسی کی بنیاد پر آدمی برائی کے اور گناہ کے دلدل میں گرتا ہے. سماج اور معاشرے میں افراتفری کا ماحول ہوتا ہے اور لوگ زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، لوگ غلطی کا شکار ہوتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے جتنے جذبات ہمیں دیے ہیں، جتنے خواہشات دی ہے، ہر خواہشات کو صحیح روپ پر استعمال کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اگر آدمی اس کو صحیح انداز میں استعمال کرے، ہر جذبے اور ہر خواہش تو آدمی اللہ کا پابند ہو جاتا ہے اور بہترین انسان ہو جاتا ہے. اور اگر اسی کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق استعمال کرنے لگے، اپنی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق استعمال کرنے لگے تو آدمی برائی کے دلدل میں دھسنا شروع ہو جاتا ہے. آپ غور کیجیے شریعت کے احکامات کہ اللہ رب العالمین نے جتنے جذبے دیے ہیں، ہر جذبے کی نکاسی، ہر جذبے کا صحیح استعمال دیا ہے. یہی غلط استعمال ہے جو گمراہی کے اور جہنم کے راستے پر آدمی کو لے کر جاتا ہے. اگر صرف قرآن مجید میں آدمی اشارتاً دیکھے محبت کا جذبہ آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے
لیکن یہی جذبہ جب غلط مقام پر نکلتا ہے تو آدمی کو برائی اور گناہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اگر آپ سورہ عمران آل عمران کی سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیتیں تلاوت کریں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ رب العالمین نے توحید کی پوری بحث بیان فرمائی یہاں پر، اور یہ آیت توحید اور ربوبیت کی انتہائی واضح دلیلوں کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اللہ کی توحید اور ربوبیت کو اگر سمجھنا ہے تو صرف اس ایک آیت میں جو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہے آدمی اس کے اوپر غور کرے۔ جب آدمی ان تمام چیزوں پر غور کرتا ہے کہ میرا خالق و مالک میری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی رب العالمین ہے، تو اللہ رب العالمین کے دل میں اس کا جذبہ محبت بڑھ جاتا ہے کہ میری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، میری تمام چیزوں کو عطا کرتا ہے، یہ جذبہ محبت اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے بیچ میں بیان فرمایا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مشرک ہوتے ہیں وہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنا چاہیے، یعنی اللہ سے اہل ایمان جو ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی محبت بڑی شدید ہے، محبت کے جذبات دونوں کے درمیان ہے۔ مشرک بھی محبت کرتا ہے لیکن کس سے؟ غیر اللہ سے، اللہ کے مخلوقات سے، ان کو حاجت روا سمجھ کر کے، لیکن مومن کی محبت جو ہے یہ جذبہ محبت تو اللہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے آگے بیان فرمایا، اگر آپ غور کریں تو اللہ نے تمام جذبات کے بارے میں قرآن و حدیث میں حکم دیا، اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آدمی کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی اطاعت کرے، کسی کی فرما برداری کرے، کسی کو ٹوٹ کر چاہے، کسی کو اپنا آئیڈیل اور رہنما بنائے۔ اللہ رب العالمین نے اس جذبے کی صحیح نکاسی، وہ جذبہ صحیح مقام پر آدمی کے نکلے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا۔ اب جو لوگ یہ محبت نبی کی بجائے کسی اور کو دے دیتے ہیں، یہ محبت اللہ کی بجائے کسی اور کو دے دیتے ہیں، بس یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو محبت اگر دے دیتے ہیں تو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ کسی اور سے اگر محبت کرنے لگتے ہیں تو بدعات میں نبی کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کا انجام انتہائی نقصان والا ہے۔ اللہ نے یہی جو چیز ہمارے دل میں پیدا کی ہے اس کا غلط استعمال ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کا صحیح استعمال ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کو جب اللہ کے جناب میں بندے کھڑے ہوں گے تو وہ لوگ جنہوں نے نبی کے علاوہ کسی اور کو پیشوا، کسی اور کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا ہوگا، رہبری کے لیے کسی کا انتخاب کرنا، کسی شخصیت کو پسند کر لینا، کسی شخصیت کو اپنا سب کچھ مان لینا، یہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لیکن یہ چیز اگر غلط جگہ ہو جاتی ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو جاتی ہے تو یہی گمراہی کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کے علاوہ کسی اور کی پیروی کی ہوگی کیا حالت ہوگا؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ وہ لوگ کہیں گے قیامت کے روز، پیشوا اپنے ماننے والوں کو جب دیکھیں گے کہ ان سے برات کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ اللہ ایک موقع ہمیں دنیا میں جانے کا دے، ایک جیسے یہ لوگ ہم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، کہ اللہ رب العالمین سے کہیں گے ایک موقع دے ہم کو۔ اللہ رب العالمین کہے گا، عذاب دیکھنے کے بعد وہ کہیں گے یہ موقع ختم ہو گیا، حسرت دلانے کے لیے۔ قیامت کے روز اللہ کے جناب میں جب آدمی کھڑا ہوگا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ قیامت کے روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے اللہ کے نبی کو اپنا خلیل، اپنا محبوب بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا محبوب اور اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی جذبات ہیں انسان کے دل میں سارے جذبات رکھے ہیں، لیکن ان جذبات کی صحیح نکاسی، اللہ تعالیٰ نے غصہ رکھا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھی، اللہ تعالیٰ نے غصے کا جب جذبہ رکھا ہے تو اس کو نکالا کہاں جائے؟ اس کو اگر ہم اپنے احباب میں، اپنے تعلقات میں، اپنے رشتہ داروں میں نکالتے ہیں، غلط مقام پر نکالتے ہیں تو یہ اللہ کے غضب کا سبب بنے گا، اور اگر اس کو ضبط کرتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اگر اس جذبے کو ضبط کرتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمایا یہ کامیاب ہے۔ صحابہ کرام ہر قسم کے جذبات رکھتے تھے،
لیکن کامل انسان کیوں تھے؟ ان کے اندر نفرت بھی تھی، محبت بھی تھی، خواہش بھی تھی، لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے معاملات تھے، جوش تھا، جذبہ تھا، تنہائی تھی، مال کمانے کا آرزو تھی، سب تھا، لیکن ہر جذبے کو انہوں نے کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے تابع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صحابہ کرام کی صفت بیان کرتے ہوئے غصہ ان کو آتا تو کیا کہتے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے انتہائی شدید تھے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے شدید نہیں تھے، وہ اپنے گھر میں شدید نہیں تھے، وہ اپنے تعلقات میں شدید نہیں تھے، یہ جذبہ ان کے اندر تھا، لیکن یہی جذبے کو غلط مقام پر انہوں نے کہیں نہیں نکالا، کبھی نہیں نکالا۔ آدمی اپنی خواہشات اور آدمی اپنے جذبات کو رب العالمین کے پابند کر دے گے، اپنی تمام عادتوں کو اس کے پابند کر لے گے، یہ انتہائی کامیاب زندگی ہے۔ اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا صحابہ کے بارے میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ نے لایا۔ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز بالکل واضح ہم کو نظر آئے گی، وہ زندگی کا ہر معاملہ، وہ ہر چیز اللہ اس کے رسول کے تابع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ویسا انہوں نے کر دیا۔ مال کمانے کی محبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کی محبت کے جذبے کو مارا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے یہ جذبہ تمہارا رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم تجارت کرو تو مال کمانے کے لیے حرام طریقہ نہ استعمال کرو، سود کے ذریعے نہ کماؤ، کسی کا مال ہڑپ کر کے نہ کماؤ، ترکہ مار کے نہ کماؤ، بےایمانی کر کے نہ کماؤ۔ یہ جذبہ تمہارے اندر ہے، لیکن اس جذبے کا غلط استعمال نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کو بہت مال چاہیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مال صدقے کو بڑھاتا ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ مال تمہارا کتنا بڑھے گا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 700 گنا تک کے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مال میں اور اس کی عمر میں برکت دے، وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں میں، تعلقات میں اللہ کے راستے پر خرچ کرے، تو اللہ رب العالمین نے اس جذبے کو ختم نہیں کیا ہے۔ یہ خواہش آدمی کی جو ہے، مگر اس کا صحیح استعمال۔ اللہ کے نبی بازار میں گزر رہے ہیں، ایک شخص اناج کا ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، جب ہاتھ اندر سے نکالتے ہیں تو اس میں اندر گیلا گیہوں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ یعنی آپ کو مال کمانے کا جو جذبہ ہے، آپ کو مال کمانے کی جو خواہش ہے، یہ باقی رہے، لیکن غلط سمت میں اس کو لے کر جاؤ گے تو یہ عذاب کا سبب، معاشرے میں نزاع کا سبب، تمہاری شخصیت اور کردار کو ختم کرنے کا سبب بنے گی۔ اگر دھوکے سے کماؤ گے، ڈنڈی مار کر کے کماؤ گے، ہر جذبے کو دیکھیے، ہر خواہش کو دیکھیے، ہر خواہش کا اللہ تعالیٰ نے صحیح حل پیش کیا ہے ہمارے لیے، ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے اندر دوستی کا جذبہ ہوتا ہے، محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ دوستی اور دشمنی کو یہ جذبہ بھی انسان کے دل میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہو؟ ہاں ہاں۔ تو کہا ایک دوسرے کو اس کی اطلاع دے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدل جا رہا ہے، ایک فرشتہ ہے، فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا فلاں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کہا کس لیے؟ کہا اس سے صرف اللہ کے لیے میں محبت کرتا ہوں، اسی کے لیے، اور اس کے پاس جا کر کے اللہ کی کچھ باتیں، دین کی کچھ باتیں کروں گا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں جا کر کے کہوں کہ تم جنتی ہو۔ ہماری دوستی اور محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے صرف ذاتی مفاد کے لیے، نہ صرف راز و نیاز کے لیے، بلکہ اس سے آگے آدمی مجلس میں رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سے ہٹنے کا حکم نہیں دیا، لیکن کس مجالس میں اپنے آپ کو نہ لے جانا ہے، بچانا ہے، تاکہ ہماری شخصیت بچ جائے، ہماری زندگی بہترین رہے، ہم سماج اور معاشرے کے لیے بہترین رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بری صحبت میں نہ بیٹھے، بری صحبت میں لوگوں کو بیٹھنے سے یہ جذبہ انسان میں ہے، مجلس میں جاتا ہے، دوستوں عوام میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا نہیں، نبی نے اس سے روکا نہیں، لیکن یہ جذبہ غلط جگہ اگر آپ لے کر کے چلے جاؤ گے آپ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ ہدایت اور صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برے لوگوں کی صحبت آدمی نے اختیار کرے، کیونکہ اگر آدمی برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو برائی اختیار کرے گا، بڑا
मशहूर एक वाकया है, और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि एक आदमी ने मैंने आने का कत्ल किया। जब वो एक राहिब के पास, एक जाहिद के पास गया, जाकर के कहने लगा कि मुझसे इतना गुनाह हुआ है, तो वो जाहिद कहता है इसके बाद भी तौबा की उम्मीद रखता है। ये देखिए, गलत आदमी के पास सवाल करने गया, जाहिद से हदीस के अल्फाज हैं, आलिम नहीं था, आलिम से हमेशा सवाल करना चाहिए, उसको भी मार दिया। उसके बाद जब एक आलिम के बारे में उसको बताया गया कि फला आलिम के पास जा, उससे पूछ, उससे क्या पता। जब वो आलिम के पास गया तो आलिम कहता है कि अल्लाह के रहमत से, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होता है, और आदमी कभी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बड़ा रहीम और करीम है। आदमी अगर अपने हाथों को अल्लाह के जनाब में उठा करके तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है तो रब्बुल आलमीन उसको माफ कर देता है। और शरीयत ने हमेशा मुस्बत जज्बात को परवान चलाया है, हमारी जो मुस्बत ख्वाहिशें हैं उसको परवान चलाया है। बड़ा मशहूर वाक़या है हज्जाज बिन यूसुफ का, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि 70 सहाबा को उसने कत्ल किया। हजरत सईद बिन मुसय्यिब को जब मारने के लिए आया, वाक़या बड़ा मशहूर है, ताबई थे, उन्होंने अजीब दुआ की, क्या है, मेरे बाद इसको किसी पर गलबा ना, उनको कत्ल किया गया, खून बहुत ज़्यादा निकला, परेशान हो गया वो। अतिब्बा को बुला कर पूछा, अतिब्बा ने कहा कि इनके अंदर खौफ का शायबा भी नहीं था। उसके बाद जो मिलता है कि हज्जाज बिन यूसुफ का जब बिल्कुल आखिरी वक्त आया तो अल्लाह से रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने लगा। जब हज्जाज बिन यूसुफ अल्लाह से माफ़ी तलब करने लगा तो उसकी माँ भी खड़ी थी और 2-4 लोग और खड़े थे। तो वो कहते हैं इतना कत्ल, इतना गुनाह, इतना जुल्म करने के बाद तौबा कर रहा है, क्या तुझको निजात मिलेगी, बख्शिश मिलेगी? हज्जाज बिन यूसुफ ने एक अजीब जुमला कहा, आसमान की तरफ हाथ उठा के कहता है, अल्लाह तेरे के बंदे मुझको तेरी रहमत से नाउम्मीद कर रहे हैं, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ रब्बुल आलमीन। जब ये बात हसन बसरी को बताई तो आपने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा है। उस आलिम ने कहा कभी बंदे को नाउम्मीद, अल्लाह ताला ने गुनाह करता है आदमी, एक आदमी तौबा की तरफ बढ़ाए कदम, अल्लाह ताला ने कैसे ऐलान किया है, उस जज्बे को किस तरह परवान चलाया जाए, नेकी के जो जज्बात हो माशरे में उसको परवान चलाया जाए, उसको उसकी नशोनुमा की जाए, वो लोगों में फायदा हो। असल में शरीयत का मुक्तज़ा यही है। तो वो कहते हैं, आलिम कहते हैं कि जाकर के तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, माफ करने वाला। और फला बस्ती में जाकर के रहना, क्योंकि जिन लोगों के दरमियान थे, जितना गुनाह किया उसकी वजह से, इसलिए उनके दरमियान न रहना, बल्कि नेक लोगों के दरमियान जाकर के रहना, यानी कि ताकीद की। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम किसी अत्तार के पास बैठोगे, बेहतरीन मिसाल तशबीह अल्लाह के नबी ने, अगर किसी अत्तार के पास बैठोगे, बुरी सोबत का नुकसान किया है, अगर अत्तार के पास बैठोगे तो उसके तरफ से उठने वाली खुशबू तुम्हारे ज़हन दिमाग को मुअत्तर कर देगी। अगर किसी त्योहार के पास बैठोगे तो कुछ न करो, सिर्फ बैठे रहो, लेकिन उसके आग से उठने वाला धुआं तुम्हारे चेहरे को काला कर देगा और उसकी चिंगारियां तुम्हारे कपड़ों में सुराख कर देगी। तो जिसके पास आप बैठेंगे उसकी सोबत के असरात कबूल करेंगे। हर किस्म के जज्बात, आदमी के अंदर माल खर्च करने का जज्बा होता है, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया खूब अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। ये देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गलत मकाम पर उसको ना खर्च किया जाए। हज्जतुल विदा के मौके पर आपने 100 ऊंट कुर्बान किए। तो आदमी की जितनी भी ख्वाहिशात हैं, जितने भी जज्बात हैं, जितनी भी तमन्नाएं हैं, शरीयत ने अगर अल्लाह ताला ने उन तमन्ना और जज्बों को इंसान के दिल में रखा है तो उन जज्बों की सही निकासी का इंतजाम भी किया है, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने का हुक्म और इहकामात भी किए हैं। हम इन जज्बों को जब अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने लगते हैं, अपनी ख्वाहिशात और अपने मफाद के मुताबिक, बस यहीं से ये खराबी के रास्ते खोलते हैं। मेरी आज की जो गुफ्तगू का उन्वान है, ये मेरी आज की जो गुफ्तगू है, बात, कलाम, ज़बान, ये बड़ी अहम चीज़ है। ज़बान, आदमी इस सिलसिले में बड़े तवील फलसफे बयान करता है, बड़े तवील फलसफे, लोगों के अक़वाल बयान करता है। हालांकि शरीयत के अहकामात आदमी देखे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने ज़बरदस्त अहकामात दिए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज़बरदस्त ताकीद इस सिलसिले में की है कि आदमी अपनी ज़बान को शरीयत के पाबंद करते हुए, शरीयत के मुताबिक करते हुए, तो इस दुनिया में सिर्फ फ़ायदे उसको हासिल और मरने के बाद तो बेशुमार है। और इसका सबसे बड़ा नमूना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ सबसे बड़ा नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने पूछा, ये कितनी अहम चीज़ है ज़बान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने दरियाफ्त किया
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیے، ایسی چیز جو انتہائی مفید ہو، جو میرے لیے انتہائی ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد پر میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد آپ نے زبان پکڑ کر کے ارشاد فرمایا اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی یا تو بہت ضروری بات ہے تو وہ کہے، ورنہ خاموش رہے، بھلائی اسی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہترین مومن وہ ہے، بہترین جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ زبان کا معاملہ کیسا ہے کہ آدمی جب صبح سو کر کے اٹھتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، تو زبان سے جسم کے پورے اعضاء کہتے ہیں کہ دیکھ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، بہت احتیاط کے ساتھ چلنا، کیونکہ یہی زبان غلط انداز میں اگر چلتی ہے تو خود تو 32 دانوں کے درمیان جا کر حفاظت سے بیٹھ جاتی ہے، لیکن سارا نقصان انسان کے جسم کا ہوتا ہے، چاہے مارکوٹ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو، سارا نقصان انسان کے جسم کا ہوتا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو تمام اعضاء کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور بہت سنبھال کر کے استعمال ہونا، بہت سنبھال کر کے کھلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تو مجھے گوشت کا دو لوتھڑوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو دو کلوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی اپنی زبان سے ایک لفظ بھی جو کہتا ہے تو لکھنے والا نگہبان رب العالمین نے متعین کر رکھا ہے، جو لکھتا ہے ہر جملے کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدمی گفتگو کرتے ہوئے اچانک کوئی بات کہتا ہے، اس کو اندازہ نہیں رہتا ہے کہ وہ بات کتنی قیمتی ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بہت بلند کر دیتا ہے۔ ایک آدمی گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کہتا ہے، اس کو اندازہ نہیں رہتا ہے کہ یہ بات کتنی نقصان دہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی نیچے چلا جاتا ہے، جنت سے اتنی دور جیسے مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، کس طرح استعمال کرنا چاہیے، اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ میں ابتدا میں کچھ چیزیں اس طرح، سب سے پہلی چیز بڑا فلسفیانہ انداز میں لوگ ایک جملہ کہتے ہیں کہ آدمی بولنا 2 سال کی عمر میں سیکھتا ہے، لیکن کب بولنا، کبھی کبھی یہ پوری عمر نہیں سیکھ پاتا، اور کیا بولنا یہ پوری عمر نہیں سیکھ پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بولنا اور کیا بولنا یہ بھی سمجھا، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی فلسفے تلاش کرتا رہتا ہے، بعض مرتبہ آدمی مفکرین کے اقوال پڑھتا رہتا ہے، حالانکہ دنیا کے سب سے بڑے مسئلے نے اس میں رہنمائی کی۔ کب بولنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، یہ خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، یہودی زید بن ثانہ، آدمی کو کیا بولنا چاہیے، زبان کھولنے سے پہلے اس کو اس کا اعتراف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ احساس جب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، لکھنے کے لیے ایک نگہبان بنایا ہے، اور اللہ نے ایسے الفاظ زبان سے نکالنے کے لیے منع فرمایا ہے جس کے نکالنے کی بنیاد پر 2 معنی نکلتا ہے، اور اس کی وجہ سے شریعت کے احکامات کی پامالی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی زید بن ثانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کچھ لین دین تھا، آئے اور آ کر کے آپ سے انتہائی سخت لب و لہجے کہتے ہیں کہ تم آل بنی ہاشم کبھی وقت پر معاہدہ جو ہوتا ہے، لین دین کا جو ٹائم ہوتا ہے، کبھی وقت کی پابندی نہیں کرتے ہو، وقت پہ ادائیگی نہیں کرتے ہو، بڑی سختی کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے زید بن ثانہ کو پکڑ لیا ہوتا اور کہا اللہ کے نبی حکم دیجیے اس کی گردن مار، سخت تو کہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جملہ کہا تھا کیا بولنا ہے، یہ اصول ہم کو وہاں سمجھ میں آتا ہے، کب کیا بولنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اس کے بعد
زید بن ثانیہ سے کہتے ہیں کہ ابھی تمہارے اور ہمارے درمیان جو معاہدہ جو لین دین کا وقت طے ہوا تھا اس میں تو 3 روز باقی ہے، تو 3 روز پہلے چلے آئے۔ اس کے بعد آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہیں کہ تم اس سے بہتر بات کہہ سکتے تھے، بہتر بات مجھ سے کہتے کہ ان کا مطالبہ پورا کر دو، اور ان سے کہتے کہ نرمی کے ساتھ مطالبہ کرو، کیا بولنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہمارا کبھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی حمایت کرنا ہے، کس کی مخالفت کرنا ہے، صرف یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جذبات، کیا بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم دونوں کے لیے بہتر بات بول سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے کہ نرمی کے ساتھ مطالبہ کرو، کیونکہ اگر زید بن ثانیہ میں نرمی پیدا ہو گئی تو اب وہ کسی سے بھی مطالبہ کبھی بھی کریں گے تو نرمی کے ساتھ مطالبہ کریں گے، ان کی زبان، ان کے بولنے کا انداز درست ہو جائے گا۔ تمہارا کام جب گفتگو کی جائے تو یہ ہونا چاہیے کہ صرف بات نہیں کہی جائے بلکہ مقابل کی اصلاح ہو جائے۔ اب معاشرے میں وہ کسی سے بھی لین دین کرے گا تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرے گا، ایسی بات جو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اچھا تم نے ایک اچھی بات، ایک اچھا طریقہ اس کو بتا دیا، یہ تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف کہنے کے، یعنی آپ نے صرف آپ کی تائید کی تھی اس لیے خاموشی نہیں اختیار کی، کیا بولنا چاہیے، ایسی بات بولنا چاہیے جو صحیح ہو اور فائدہ مند ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا تم اس سے بہتر بات کہہ سکتے ہیں، کیا بولنا چاہیے۔ اور بھی واقعات ہیں، کب بولنا چاہیے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ ہے، کب بولنا چاہیے۔ اب کس طرح بولنا چاہیے اس کی بھی تفصیلات ہیں، کب بولنا چاہیے۔ کہ عربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک عربی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوئے، پہلے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور اس کے بعد مسجد کی دیوار سے لگ کر کے پیشاب کرنے لگے۔ جب پیشاب کرنے لگے تو صحابہ کرام نے ان کو روکا، آواز دی۔ آدمی تصور کر سکتا ہے کیسے روکا ہوگا، بڑی بے ساختگی رہی ہوگی روکنے میں۔ جیسے ہمارے یہاں اگر اس قسم کا واقعہ ہو تو عجیب انداز میں ہم لوگ تو بہت بے ساختگی ہے، روک روک روک، بڑا بے ساختہ انداز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے روکا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا۔ جب انہوں نے پیشاب کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایک ڈول پانی ڈال، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا مساجد اللہ کا گھر ہے، اس میں ذکر کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ سمجھایا ایسا کام کر رہا ہے آدمی جس سے روکنے ٹوکنے پر اس کو کوئی جسمانی یا روحانی تکلیف ہو سکتی ہے اور وہ چیز بعد میں بھی کی جا سکتی ہے، تو ایسے وقت نہیں بولنا چاہیے۔ سبق اللہ کے نبی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پیشاب کرتے ہوئے اگر رک جاتا تو جسمانی مرض میں مبتلا ہوتا، اسی طرح اگر رک کر کے چلتا تو اس کے پورے کپڑے خراب ہو جاتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کسی کو بولنے کے لیے روکنے سے زیادہ اس کی رہنمائی کرنے والا جذبہ ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں فرق آپ کو بالکل نظر آئے گا۔ صحابہ نے روکنے کے لیے کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زبان کھولی تو انداز آپ کا کیا تھا؟ آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے اس کو تعلیم دی، تربیت دی، یعنی نصیحت کر کے صحیح رخ پر اس کے ذہن و دماغ کو لے کر کے گئے اور صحیح بات بولنا، رہنمائی کرنا۔ مقصد ٹوکنا نہیں ہونا چاہیے، مقصد رہنمائی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مساجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ذکر کیا جائے، عبادت کی جائے۔ تو کب بولنا چاہیے آدمی کو اور کیا بولنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، معاویہ بن حکم ایک صحابی، کس طرح بولنا چاہیے، کیا لہجہ رہنا چاہیے آدمی کا بولنے میں۔ عام طور سے آدمی اس کی بنیاد پر کبھی کسی کو دین سے متنفر کر دیتا ہے، کبھی کسی سے دشمنی اور عداوت دے دیتا ہے، کبھی کسی کی عزت سے کھیل ڈالتا ہے، اور اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں تو مسجد میں غلط کام کرنے سے اس کو روک رہا تھا، میں تو مجلس میں غلط کام کرنے سے اس کو روک رہا تھا، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن غلط انداز تخاطب، غلط انداز گفتگو دشمنیاں پیدا کرتا ہے، آدمی کی شخصیت کو کم کر دیتا ہے، عزت کو کم کر دیتا ہے لوگوں کے درمیان، بلکہ کبھی کبھی اس کو ذلت و رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ نقصان سے دوچار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ یہ تھوڑا سا مدینہ سے دور رہتے تھے، تو مسجد آتے وقفہ ہو جاتا اور ابتدائی اسلام تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز کے لیے آیا، میں جب مسجد میں نماز کے لیے آیا تو
दौरान नमाज किसी को छींका है? इन्होंने जवाब दिया। जब इन्होंने जवाब दिया तो लोग कनखियों से देखने लगे, तो इनको बड़ी हैरत लगी। तो ये जब लोगों की ये कैफियत देखते हैं तो कहते हैं कि मेरी माँ मुझको घूम पाई, ये क्या मामला है? तो लोगों ने अपनी रानों पर मारना शुरू किया ताकि ये खामोश हो जाए। नमाज के दरमियान ये बोल रहे हैं। जब नमाज खत्म होगी तो मुआविया बिन हकम कहते हैं कि मेरी कैफियत ऐसी थी, चूंकि पूरी मस्जिद में बिल्कुल अलग हरकत मैंने की थी, और अलग हरकत और गलत हरकत अगर आदमी के इल्म में आ जाए तो बड़ी शर्मिंदगी और खौफ का एहसास होता है कि हम मुझको मजलिस में शर्मिंदा भी किया जा सकता है, डांटा भी जा सकता है, इज्जत भी उतारी जा सकती है। हजरत मुआविया कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए कि आपने मुझको करीब बुलाया नमाज पढ़ने के बाद, ना आपने मुझको डांटा, ना आपने मुझको गलत अंदाज में कोई बात कही, बल्कि आपने सिर्फ नमाज के बारे में कहा कि नमाज जो है इबादत है, इसमें गुफ्तगू नहीं की जाएगी, बातचीत नहीं किया जाता है, तिलावत की जाती है। ये देखिए हज़रत मुआविया बिन हकम एक गलती की जो पूरी मजलिस में बिल्कुल नुमाया थी, लेकिन आपने इज्जत नहीं की। आदमी नरमी के साथ अगर कोई बात रखता है तो वही चीज कैसी हो जाती है कि हज़रत मुआविया बिन हकम का तबसरा है, अल्लाह के नबी से ज्यादा बाअखलाक मैंने किसी को नहीं पाया। मैंने अरबी वाला जो तस्करा बयान फरमाया बज़ाहिर कमीलगी की बात थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने बिल्कुल मुनासिब अंदाज में जब बात कही तो अरबी ने एक अजीब बात कही थी। वो अरबी कहते हैं अल्लाह तू मुझ पर, अल्लाह तू अपने इस बंदे पर और मुझ पर अपने रहमत नाज़िल फरमा और इसमें किसी को शरीक न। आदमी के दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं, आदमी के दिल में अपनायत का जज्बा पैदा होता है। इसी जबान के सही इस्तेमाल से, इसके बरवक्त इस्तेमाल से, इसको सही ढंग से कहने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कदम कदम पर ये चीज़ नजर आएगी। मैं बतौर तमीज़ के सिर्फ सब बातें कह रहा हूँ, वरना अगर सिर्फ कुरान मजीद आप पढ़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बान के सिलसिले में क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, इसको क्या किस तरह इस्तेमाल करना है, तफसील से बयान फरमाया। ऐसे अंदाज में ऐसा जुमला कहना जिसके दो माना निकलते हैं, और जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं, वो जो हमसे दुश्मनी रखते हैं, जो बुराई का इरादा करते हैं, अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तक़ूलू राइना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लमा तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना, ऐ ईमान वालों राइना ना कहो। यहूदी आते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के राइना जरा सा जबान दबा करके कहते थे, और इसका माना ये भी लिखा है मुफस्सिरीन ने, ऐ हमारे चरवाहे। अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया ये जुमला ना कहो, जो जुमला गलत माना भी अपने अंदर रखता है वो ना कहो, उन्जुरना कहो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर अमल सिर्फ अनामीन बना, तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं। ऐसी बात कहने के नुकसान क्या है, ऐसी बात कहने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, उसके असबाब क्या है, आदमी की शख्सियत के उसके फायदे क्या है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों वो बात ना कहो जो खुद नहीं करते हो। यानी एक आदमी खुद गिबत कर रहा है और दूसरों को गिबत से रोक रहा है, एक आदमी खुद किसी की इज्जत उछाल रहा है लेकिन दूसरों को इज्जत उछालने से रोक रहा है, खुद लोगों की तज़हीक कर रहा है, दूसरों को लोगों की तज़हीक करने से रोक रहा है, खुद उसका अमल ऐसा है जो लोगों की शख्सियत के सिलसिले में बुराई वाला है, उनको उनके खिलाफ साजिश करने वाला अंदाज है, लेकिन खुद लोगों से वो रोक रहा है। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात ना कहो जो तुम खुद करते नहीं हो। ये आदमी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, अपने जो काम उसने किया नहीं है वो कर करके बता रहा है। ये तमाम चीजें मना की गई है। अब इसमें एक एक चीज पर कई कई पहलू हैं, कई कई पहलू हैं। अल्लाह ने कभी तौफीक दी तो इंशाअल्लाह उसकी तफसील बयान करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों साफ और सीधी बात कहो। साफ और सीधी बात कहना इसके बड़े मतलब है। आम तौर से आदमी जब गुफ्तगू करता है तो मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करता है। कभी किसी की शख्सियत को बदनाम करना हो तो उसके बारे में ऐसी खबरें समाज और माशरे में फैलाता है कि उसमें कभी उसका तज़किरा भी और नाम भी नहीं आएगा, लेकिन सामने वाले की शख्सियत दागदार हो जाएगी। कभी किसी मजलिस में बैठा है, किसी आदमी के अंदर कोई खामी है तो आदमी मंसूबा बना करके उसका ऐसे तज़किरा करता है मजलिस में ताकि उस खामी को लोग उजागर करना शुरू कर दें। कभी ऐसा होता है कि आदमी मुखातब किसी और को रहता है और सुनाना किसी और को रहता है, निगाह किसी और मकाम पर रहती है, निशाना किसी और मकाम पर रहता है। अल्लाह ताला कहता है वक़ूलू क़ौलन सदीदा, खास
जेठानी भी समझ रही है घर में कि मुझसे मुखातब है, सास भी समझ रही है कि मुझसे मुखातब है, बच्ची को सुनाते रहते हैं कि ये बड़ी बुरी है, बड़ी ऐसी है, बड़ी वैसी है, लेकिन जब अगर बोला जाएगा तो उसको साबित नहीं कर सकते, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं टेढ़ी कहना। कभी कभी मजलिसों में भी आदमी ऐसा ही रहता है कि मुखातब किसी और से रहता है लेकिन निशाना कोई और है। अल्लाह ताला ने कयामत का जहाँ पर तज़किरा किया है तो कयामत के तज़किरे में एक खास चीज़ बयान फरमाई है, और जो ईमान वाले के दिल के अंदर अगर उतर जाए तो आदमी कभी भी साजिशी अंदाज में, बुरे अंदाज में कोई काम नहीं करेगा। हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते हैं, या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फी अर्दि याति बिल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। क्या मेरे बेटे, सर्रे के बराबर भी अगर कोई चीज होगी ऐसे पत्थर में जिसमें कोई सुराख ना होगा, तुमने बैठ कर की हो, सर्रे के बराबर भी जमीन और आसमान के दरमियान को अल्लाह ताला ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह बहुत बारीक भी, बहुत बारीक भी और बहुत बाखबर है। वो हमारे दिलों में उठने वाले जज्बात और एहसासात, हमारे मंसूबे, हमारे तमाम तैयार किए हुए प्लान से भी वाकिफ है। हम लोगों से तो छुपा लेंगे, लोगों को तो एक अलग नबी तौजीह कर देंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज से बाखबर है। कयामत का जब तज़किरा किया, जब हिसाब किताब का तज़किरा किया तो ये बयान फरमाया कि आदमी के दिल में यह है। तो अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, साफ और सीधी बात कहो। जब साफ बात और सीधी बात हम कहेंगे, सच्ची बात, साफ बात, सीधी बात, दो बना वाली बात नहीं होना चाहिए, इशारे किनारे नहीं होना चाहिए, टेढ़ी दबाड़ी नहीं होना चाहिए, साजिश नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी एक मशवरा देता है, उस मशवरे में सामने वाले को गुमराह करना, उसको तबाही के रास्ते पर ले जाना रहता है। कभी एक मशवरा देता है, वो उस पर अमल करेगा तो बेइज्जत और फलील हो जाएगा। ये सब आदमी के दिल में रहता है। अल्लाह ताला ने कहा साफ और सीधी बात करो। इसका फायदा क्या होगा? युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर देगा। यानी जब हमारे अंदर के पैदा होगा तो हमारे अमल की ये इस्लाह हो जाएगी कि हम लोगों की मुखालफत की बजाय, लोगों से नफरत की बजाय मोहब्बत करने लगेंगे, लोगों की मुखालफत के साथ बजाय उनको अपने साथ लेकर सही रास्ते पर लगाने लगेंगे। कि जज्बा पैदा होगा, अमाल की इस्लाह हो जाएगी। युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम, और जब तुम्हारा अमाल दुरुस्त हो जाएगा तो अल्लाह ताला इसका फायदा तुमको ये देगा कि तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। ये बड़ी अहम चीज़ है। अब हम सहाबा किराम की ज़िंदगी देखें, आपको हर जगह ये नजर आएगा उनकी ज़िंदगी में कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गुफ्तगू जब की सहाबा किराम ने, तो कभी किसी की शख्सियत को कीचड़ न उछाला। आप देखिए सहाबा के वाक़यात, बड़े बड़े वाक़यात थे। माई ज़स्तमी और गांधिया का वाक़या हुआ, देखिए कभी किसी ने उनको शादी करके माशरे में नहीं पुकारा। हातिब इब्न अबी बल्ता का वाक़या हुआ, इतना बड़ा वाक़या है कि इस वाक़े के ऊपर अगर आदमी गौर करे तो हैरत ज़दा रह जाता है। आपने मक्का के ऊपर जो चढ़ाई होनी थी, पूरी तैयारी की खबर मदीना से मक्का भेज की थी। मकाम पाक पर हज़रत अली ने और एक सहाबी ने उनको, जो औरत खबर लेकर जा रही थी, उसको पकड़ा अल्लाह के नबी की खबर पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको बुलाया हातिब इब्न अबी बल्ता को वाक़या देखिए, तो हज़रत उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को दीजिए, कत्ल कर दिया जाए, ये मुनाफिक हो गया। इसमें मक्का खबर भेज दी, फतेह मक्का के वक्त जो लश्कर अल्लाह के नबी ले जाने वाले थे, तो वो खबर भेज दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हातिब इब्न अबी बल्ता कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरे मामले में उजलत नहीं की। वाक़या लंबा है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये बदर के शुहदा से, इसमें भी बहुत सारे असबाब लोगों ने बयान फरमाए हैं। यानी इन्होंने कुर्बानियाँ दी है, बदर के शुहदा में से है, और बदर के शुहदा मामूली लोग नहीं थे। तो आपने जब वजाहत कर दी, उसके बाद देखिए आपकी वफात हो गई, लेकिन किसी ने आपको मुखबर नहीं कहा। ज़बान बड़ी अहम होती है कि ये ज़बान किस तरह इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना, कहाँ इस्तेमाल करना, गुफ्तगू के आदाब क्या है, ये मतलब तमहीदन कुछ बातें की। हम आदाब गुफ्तगू अगर सिर्फ समझ लें, मजलिस में गैर मौजूदगी में क्या तबसरा करना है, मौजूदगी में क्या तबसरा करना है, दावत किस तरह देनी है, किसी को बुलाना किस तरह है, किसी को बिठाना किस मकाम पर है, किसी को किस अंदाज में मुखातब होना है, सिर्फ कुरान के और हदीस के अहकामात अगर हम जान लें तो हमारी जिंदगी बेहतरीन जिंदगी हो जाए, समाज और माशरे में नफरतों का खात्मा हो जाए, मोहब्बतों का इजाफा हो जाए, एक दूसरे से ताल्लुकात की नौयतें तब्दील हो जाए। अल्लाह ताला ने इसको बड़ी तफसील के साथ अपनी किताब में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला कहता है और इतनी
کہ کسی کو زکات اور صدقہ دیتا ہے اور دینے کے بعد اس کی زبان سے خراب ہو جاتی ہے، کیا کہتا ہے؟ تو میرے تو میں پتا ہے میں نے دیا، تو کیا کہتا ہے اللہ؟ ایسا صدقہ جس کے بعد اذیت دی جائے، مال آپ نے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس سے بہتر ہے آدمی کو وصیت دی جائے کہ آدمی نرمی کے ساتھ بات کر لے گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ڈھاتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ڈھاتا ہے۔ اگر تم اللہ صدقہ نہیں کر سکتے تو کسی سے نرمی سے بات کرو۔ ہمارے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیا بولیں، کب بولیں، کس طرح بولیں۔ اب اس کی پوری تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بولنے کا بھی حکم دیا ہے، کب بولنے کا، کس لب و لہجے میں بولنے کا حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ موقع رہا تو پوری تفصیل کہ اس کے نقصانات اور فائدے کیا ہیں، چھوٹی سی بات بتا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ کبھی کبھی ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے، زندگی بھر آدمی کو یاد رہ جاتا ہے، یہی زبان ہے، ایک جملہ سے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہوا ہے، صلاۃ الذین خلقوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ وہ تین لوگ جن پر کشادگی کے باوجود زمین تنگ ہو گئی، مرارہ بن نبی، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک، یہ تین لوگ تھے جو تبوک میں جا نہیں سکے۔ واقعہ لمبا ہے لیکن اس میں جملہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جب تبوک پہنچے تو تبوک پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں کعب کہاں ہے، کعب کہاں ہے؟ تو ایک آدمی اٹھ کر کے کہتے ہیں ارے اس کے پاس تو بہت مال ہو گیا ہے، اب وہ کیا وقت دے گا، وہ کیا آئے گا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے بھائی کعب کے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں میری صفائی کے لیے کہا ہوا یہ جملہ مجھ کو عمر بھر معاذ کا نہیں بولے گا، معاذ کا یہ احسان کبھی نہیں بولے گا۔ میرے بارے میں جو تبصرہ کیا تھا بظاہر ایک جملہ تھا، ایک شخصیت کو صاف کر رہا تھا، محبت کے جذبات کو پروان چڑھا رہا تھا، نفرت کو ختم کر رہا تھا۔ ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے ماحول کو بدل دیتے ہیں، کسی کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں، محبتوں کا ماحول ہوتا ہے، کسی کے اعمال کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ یہی اگر غلط انداز میں ہو تو نفرت کا ماحول بنتا ہے، جھگڑے کا، اختلاف کا ماحول بنتا ہے اور آدمی منفی سوچوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں زبان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین الہ العالمین تیری کتاب اور تیرے نبی کی احادیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کے استعمال کا، رب العالمین اس کو توفیق دے۔ الہ العالمین اسی کو کرنے کی، اسی عمل کو کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں، تیرے نبی کی احادیث ہمارا کردار عمل بن جائے۔ رب العالمین ہم زبان سے جب کوئی لفظ نکالیں، رب العالمین یہ احساس ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے کہ اللہ یہ تیرے بتائے ہوئے راستے اور تیرے بتائے ہوئے احکام کے خلاف ہے یا نہیں، ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین لوگوں کو کہنے سے زیادہ خود عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین جنت میں لے جانے والے اعمال سے محبت، جنت میں لے جانے والے اعمال سے دلوں میں نفرت پیدا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا اگر کوئی سوال ہو سلسلے میں، جب لیتے تھے نا تو یہ بھی ایک معنی لکھا ہے مفسرین نے اور یہ بھی ایک لکھا ہے کہ ہماری سن، یعنی اپنے ماتحت کو جو کہا جاتا ہے یہ ان کا مقصد ہے۔ اور اصل میں یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی دلچسپ بات بھی دی ہے کہ زبان جو ہے آدمی غلط انداز میں اس کو استعمال کرے یا بول کرے، یعنی غلط معنی، جیسے سلام کی بجائے لام کا بیچ میں ہٹا دیتے تھے یہود، تو یہ یہودیت ہے۔ اور مجلس میں ایک مشورہ دے اور اس کے بعد مخالفت کرے یا صاحب معاملہ کے پاس آ کر نہ بولے اور لوگوں میں بولے، یہ منافقت ہے۔ جیسے غزوہ بدر احد کے موقع پر اللہ کے نبی نے مشورہ کیا لیکن مقام شوکا پر جا کے منافقین نے انکار کیا، یعنی وہاں سے واپس آ گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ قبلہ جب تبدیل ہوا تو منافقین نے اللہ کے نبی سے آ کر پوچھا نہیں بلکہ تنقید کی۔ تو یہودیت کی صفت بے عزتی کرنے کی ہے اور برے لہجے میں بولنے کی ہے، اور نفاق کی صفت یہ ہے کہ اپنی بات سے سماج میں خلفشار پیدا کرنا اور اتحاد کو توڑنا اور مسلمانوں کے جو ایمان ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنا۔ کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا جب تحویل قبلہ
یعنی قبلہ جب تبدیل ہوا تو کہا 17 مہینہ اللہ کے نبی نے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا. تو منافقین کیا کہتے ہیں آ کر وہ جو 17 مہینہ ہم نماز پڑھے ادھر کر رک کر کے وہ صحیح تھی کہ غلط؟ اگر وہ صحیح تھی تو ادھر کیا ضرورت ٹوٹنے کی, اور اگر وہ غلط تھی تو پھر وہ نماز کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان فرمائی, انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ کدھر جھکتے ہو, نیکی یہ ہے کہ کس کے کہنے پر جھکتے ہو, اللہ نے کہا جھک گئے. تو یہ دیکھیے یہاں اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ ہے اور یہاں نفاق کا. تو انہوں نے اس جذبے کو کم کرنے کی کوشش کی, الفاظ ایمانی اور نیکی کے جذبات کو کم بھی کرتے ہیں. ہمارا ایک جملہ کم کر دیتا ہے, ہمارا ایک جملہ زیادہ کر دیتا ہے, خاص طور سے یہ چیز. زبان سے کچھ شرکیت جملے نکلتے اور دل سے اس کا کوئی ارادہ نہیں رہتا. جیسے نمستے کا جو جملہ ہے وہ زبان سے لوگ بولتے ہیں, اس کا معنی جو ہے وہ شرکیوں میں ایسا معلومات میں ملا ہے. تو اس کا کیا؟ دیکھیے میں نے ابھی حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی ایک جملہ کہتا ہے اور اس کو اندازہ ہی نہیں رہتا ہے یہ چھوٹا سا جملہ جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے. نتیجہ یہ ہے کہ جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے شرک اور کفر کے معاملے میں آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زبان کھولنے سے پہلے جانے. اگر ایسے الفاظ اس کے سامنے ہیں جس کے معنی سے وہ واقف نہیں ہے, جس کو نہیں جانتا, تو اس کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے, جو نہیں بولنا چاہیے اس لفظ. جیسے عام زندگی میں کسی زبان میں اگر بری بات کہی جاتی ہے یا گالی, اب ہم اگر نہیں جانیں گے اور ہم کو کہے گا کہ یہ بولنا کسی کو, ہم نہیں بولیں گے جب تک اس کا معنی نہیں معلوم ہوگا. ہر آدمی ایک زبان بولتا ہے اور دوسری زبان استعمال کرتا ہے اس گفتگو کے درمیان. آدمی اردو بولتے ہوئے ہندی کے الفاظ, انگلش کے الفاظ, دوسری زبانوں کے الفاظ, لیکن وہی لفظوں کا استعمال کرتا ہے جس کے معنی سے وہ واقف ہوتا ہے. یہ تو عام معاملات میں ہے. آپ تجارت کر رہے ہیں تو آپ بزنس کرتے ہوئے نفع نقصان یہ تو کہتے ہی ہیں, اس میں پروفٹ یہ بھی کہتے ہیں, لیکن انگلش کا کوئی ایسا جملہ نہیں کہتے جو تجارت کے ضابطوں میں اس کے گفتگو میں نہ آتا ہو. آپ نہیں کہیں گے کیونکہ اس سے نقصان ہو جائے گا. تو دین کے معاملے میں بھی آدمی کو بہت سوچ کر کے کوئی جملہ کہنا چاہیے. لا علمی میں اگر اس نے کہا ہے تو اتنا ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اس کو توبہ کرنے کی گنجائش ہے. انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اگر تم نے لا علمی اور جہالت میں کوئی بات کہہ دی ہے تو اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, لیکن نہیں کہنا چاہیے, اس کا معنی جاننا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس معاملے میں بالکل صاف ہے کہ آدمی یہ بول کر چھٹکارا نہیں پا پائے گا کہ میں نہیں جانتا تھا. توحید اور شرک کے معاملے میں یہ سب سے زیادہ اہم معاملہ ہے. زندگی گزارنے کا مقصد, پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے, اس لیے جاننا ضروری ہے. لا علمی میں اگر کہہ دیا توبہ کرنا چاہیے. اور آدمی داعی ہوتا ہے, اپنی بات لوگوں تک پہنچانا ہے, نہ کہ لوگوں کی قبول کرنا ہے. ہمارے سے اچھا ملاقات اسلام سے اچھی کہیں نہیں ملی. السلام علیکم جو ہے اس سے اچھی ملاقات نہیں ہے. لوگوں نے بڑی دلچسپ ابھی ایک عالم کا میں مضمون پڑھ رہا تھا, انہوں نے تقریباً 28 صفحات اس پر لکھے. 28 صفحات انہوں نے لکھا ہے. ذرا سا غور کیجیے, ایک آدمی ہے اس کے گھر چوری ہو گئی. اب ایک آدمی گیا صبح اور اس کو جا کر یہ کہتا ہے گڈ مارننگ. تو بھلا بتائیے اس کی کیا کیفیت, کیا اس کی مارننگ گڈ ہے؟ چوری ہو گئی, اس کی امیت ہو گئی, اور رات کے ٹائم ایک آدمی جا کر کے کہتا ہے گڈ ٹائم, تو کیا اس کی نائٹ گڈ ہے؟ نہیں, بلکہ آدمی تو جھگڑا کرنے لگے گا. آگ لگی ہوئی ہے دکان میں اور اس کو گڈ ایوننگ کہہ رہا ہے, تو کہتا ہے یہ گڈ ہے نہیں. لیکن آپ اسلام پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلامتی بھیجتا ہے. کیسے سلامتی؟ ایک بڑا حادثہ ہوا, اس میں سلامتی کی بہت ضرورت ہے کہ وہ صبر کرے, اور حادثے سے جو نقصان ہوا ہے اب سلامتی کی اس کی ضرورت ہے. آپ مطالبہ کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے. اب تو سادہ ضرورت ہے. کتنی زبردست چیز آدمی نے کہی ہے, صبر کرنا ہے. عزیز پر گئے اس کو, تو ہم سے زیادہ اچھی ملاقات کے وقت کا جو جملہ ہے اسلام سے زیادہ اچھا کہیں گے. تو کوشش یہ کرنا چاہیے سامنے والوں کو بتائیں اسلام کی طرف کہ دیکھیے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے تو اسلام کی تعلیم ہے, نہ کہ دوسرے کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے.
اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی یاد رکھنا چاہیے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یہ صرف لباس کی حد تک کی نہیں ہے، تہذیب و تمدن میں بھی ہے، گفتگو اور آداب میں بھی ہے۔ ہم دوسروں میں جا کر کے انہی کے جیسے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا اسی کے ساتھ انجام ہوگا، تو ہم کو اپنی شناخت باقی رکھنا چاہیے، یہ ضروری چیز ہے، یہ گفتگو میں بھی ہے۔ اب دوسروں کا سلام، دوسروں کی ملاقات کا جملہ ہم استعمال کریں گے درست ہے۔ اگر غلطی سے ہو گیا تو توبہ کر لینا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ نمستے کا معاملہ مسلم بھائی اٹھائے ہمیں محترم بھی موجود ہے، میں چاہوں گا کہ اسلام اس کے تعلق سے مضمون ہے۔ اپنے جو پوری بات سن لو، جو معاشرے میں جو کاروباری لوگ ہیں، غیر مسلموں سے ان کے تعلقات رہتے ہیں، وہ لوگ نمستے بولتے ہیں، ہم نہیں بولتے، تو اس کے اوپر جو ہے فتاوے کی بجائے مضمون آنا چاہیے، واٹس ایپ پہ بھی آئے، کیونکہ میرے کچھ غیر مسلموں سے تعلقات ہیں، میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، لیکن ہم نے نمستے بولتے ہی ہیں، جبکہ ہم مسلمان اپنے بھائیوں کو سلام نہیں کرتے، وہ غیر مسلم ایک مسلمان کو نمستے بولتے، تو اس کے اوپر غور کیا جائے، مضامین آنا ہی چاہیے۔ نمستے کا معنی کیا ہے، سورج کو سلام ایک ہو کے لغوی معنی، اس کے کیا مطلب نقصانات ہے، وہی بتانا چاہیے۔ بہت اچھی رائے، بہت اچھا مشورہ آصف بھائی نے دیا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر۔ یہ جو مجلسیں بیٹھی جا رہی ہے، جو دروس ہو رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی انجانے میں، کبھی کبھی جان کر کے آدمی کوئی غلطی ایسی کرتا ہے جس کی نزاکت اور جس کی خرابی جو ہے اس کے علموں میں نہیں ہوتی، اور لوگوں کی اصلاح بھی مقصد ہے۔ بہت اچھی رائے ہے، اخبار اسلاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی برائی ہے تو اس کو دور کرنا، یا لوگوں کے اندر کوئی سوال ہے، کوئی چیز لوگوں کسی چیز سے لاعلم ہے تو اس کی اطلاع دینا، یہ مقصد بھی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ بات سنی گئی اور اخبار میں دی جائے گی تو کافی دور تک پہنچے گی، یہ بالکل اہم اور سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ امیر صاحب نے بھی کہا انشاءاللہ العزیز عنقریب اس پر ایک جامع مضمون جو تمام پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہو، یا دکتور فضل الرحمان کے اس درتے کی شکل میں اس کو اسلاف میں شائع کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر دے۔ یہ ہوتی ہے بات، ایک بات اس مجلس کی تھی، ابھی زبان پر بات ہو رہی ہے، انہوں نے اسی کو مثبت جذبے کو پروان چڑھایا کہ نہیں، اس مجلس میں تو سب لوگوں نے سن لیا، سب لوگوں کی رہنمائی ہونا چاہیے، ایسی بات کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ عام طور سے جب اللہ کے دین کی دعوت دینی رہتی ہے، ان کے مجلس میں جانا جاتا ہے، تو یہ چیز جو سلف نے بیان کی ہے، السلام علی من اتبع الہدی، اللہ رب العالمین سے ان کے لیے ہدایت اور سلامتی مانگی جائے اللہ رب العالمین سے، کیونکہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ان کو ہدایت دی جائے، سب سے بڑی چیز۔ اور ان سے جب ملاقات ہو تو ظاہر سی بات ہے، سلام تو ہے وہ مومن کے لیے، مومن کے لیے۔ تو ایسی کوئی چیز جس کو ہم عام زندگی میں جیسے خیریت اور اس کے بعد آداب، یہ تمام چیزیں چلتی ہیں، یہ کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ خود سلام کر رہا ہے تو جیسے اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے، وعلیکم کہہ دینا چاہیے۔ اور اس کو یہ جب ہم بولیں تو یہ واضح کرتے ہوئے کہ تجھ کو ہم جو بول رہے ہیں السلام علیکم اتباع الہدی، اللہ سے تیرے لیے ہدایت مانگتے ہیں تاکہ ہدایت ملے اور تجھ کو سلامتی مل جائے، تو اس کو بتائے واضح کریں، اس سے دعوت کا راستہ بھی ملے۔ اچھا دیکھیے وقت جو دیا گیا تھا اس سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ باقاعدہ مجلس کے اختتام کا اعلان صدر مجلس کی اجازت سے کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بھائی تمام لوگ جو آئے اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز لانے کی کوشش کی جائے۔ فائنل ہونے پر عنوان ادھورا رہ گیا ہے، دیکھیے انشاءاللہ العزیز طارق یعنی آئندہ ہفتے کا انشاءاللہ العزیز اس میں جو سب سے اہم چیز رہ گئی ہے
कुरान का ज़ाब्ता क्या है बात करने का और हदीस में क्या ज़ाब्ता है और गलत बात करने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, सबसे अहम जो पूरा उन्वान रह गया था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा हफ्ता इसी पर गुफ्तगू होगी। एक गुजारिश ahbab से ये है कि थोड़ा सा वक्त की पाबंदी की जाए ताकि लोग जल्द से चले भी जाए वक्त की। हालांकि 10 से 15 मिनट में तमाम लोग तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, और ज़रा सा वक्त की पाबंदी